بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آج 16واں سحری ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور 16واں پارہ آج استاد شیخ شجاع اللہ سے پڑھیں گے۔ 15ویں کی کچھ کنٹینویشن ہوتی ہے، اوور فلو جو ہوتا ہے نا، وہ ایک پارے سے دوسرے پارے میں آتا ہے۔ یہ مزاج قرآن حکیم ہے کہ پچھلے پارے کی کنٹینویشن یا لمبی ہوتی ہے، یا چھوٹی ہوتی ہے، یا ہوتی ضرور ہے۔ جو پچھلے 15ویں پارے سے اس میں ابتدائی حصے میں آ رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ پھر اس میں ایک بڑا نیا چیپٹر جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک شخصیت تھی۔ کچھ ہمارے جو لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں کا خیال ہے کہ یہ الیگزینڈر دا گریٹ گریک کا جو تھا، یہ اس کو ذوالقرنین کہا گیا کیونکہ اس کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی اور اس نے دنیا میں بہت زیادہ حکومت کی ہے۔ لیکن تجزیہ نگار یا جو ہسٹورینز ہیں، ان کا خیال یہ ہے کیونکہ الیگزینڈر کے زمانے میں تاریخ لکھی جا چکی تھی، یعنی کہ ریٹن ہسٹری شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس پہ ڈاؤٹ کرنا کہ وہ ذوالقرنین تھا، یہ بالکل ہی اچھی اور ٹھیک بات بالکل نہیں ہے۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے، یہ الیگزینڈر کے یا گریک ہسٹری سے بہت پہلے کا ہے، کیونکہ دو بنیادی فرق تو ہیں۔ ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ الیگزینڈر خدا پرست اور خدا ترس نہیں تھا کرتا، لیکن حضرت ذوالقرنین میں خدا پرستی بھی تھی اور خدا ترسی بھی تھی، تو یہی کافی ہے کہنے کے لیے کہ الیگزینڈر کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی، جو ان کی مشہور بات ہے، وہ اس دیوار کو بنایا۔ کہا جاتا ہے دیوار چین ہے، ضروری نہیں ہے ہو، جس کے اندر انہوں نے اس زمانے کی سب سے باغی مخلوق یاجوج یا ماجوج، ان کو بند کر دیا۔ اب ان کا حلیہ اگر آپ جاننا چاہیں تو اس طرح کا ہے کہ اگر یہ اپنے ایک کان کو بچھا لیں اور اس پہ لیٹ جائیں تو دوسرے کان کو اپنے اوپر بچھا لیں گے۔ یہ ان کا جسم کا حصہ ہے۔ اب یہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، صحابہ کی احادیث ان کے بارے میں موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو دیواروں کے درمیان ہے، تو روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور وہ چاٹ کے آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا کہ اتنا اس میں انہوں نے چھید کر دیا ہوا ہے۔ پھر روز قیامت ایک، اور یہ پھر چھید کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، پھر اللہ چھید کو بھر دیتا ہے دوبارہ۔ پھر یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ اس پہ انشاءاللہ کہیں گے جب واپس جائیں، یہ تو کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر چھید کو نہیں بھرے گا۔ یہ روایتیں ہیں، کمزور ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ جو ہے یہ مفسرین جو ہے وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، شیخ صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ پھر دجال کے ظہور کا جو زمانہ ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے کیا گیا کہ دجال کیسا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کا کردار کیسا ہوگا، یہ زندہ کو مردہ کر دے گا۔ صحابی نے کہا کہ یہ کیا میرا مردہ بھائی کو زندہ کر دے گا؟ کہا ہاں، کہ ایک دفعہ کر دے گا، دو دفعہ کر دے گا، پھر تیسری دفعہ نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ غور کریں تو وہی جو یونی سیلولر ایگزسٹنس ہے، یعنی کہ بغیر ماں باپ کے ایک ہی سیل سے، ماں کے سیل سے اگلی نسل بڑھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ سائنس نے ڈالی کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس کے قریب کی بات لگتی ہے کہ دجال کے پاس بھی یہ سائنس اور یہ تجربہ جو ہے یہ ہوگا۔ بہرحال دی ہوئی قدرت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن دجال کو لوگ خدا سمجھیں گے اور اس کو فالو کریں گے۔ پھر امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، اس کے زمانے کا ذکر آگے آئے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا۔ پھر سورہ مریم جو ہے اس کا ابتدا ہوتا ہے، اور سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ آپ 127 128 سال کی آپ کی بیوی 97 سال کی، آپ دعا کر رہے ہیں۔ کہاں پہ آپ دعا کر رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس جگہ پہ مقام پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ نون نبی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ پھل رکھتی ہیں، اور ان کو بے موسمی پھل آتے ہیں۔ تو پوچھا کہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ کی جو برکت تھی اس کی وجہ سے، اب غور کیجیے کتنے مسائل اگر قرآن پڑھا ہو تو ہماری جو جاہلانہ بحثیں ہوتی ہیں یہ نہ ہوں۔ جگہوں کی برکت ہوتی ہے، جگہ کا وسیلہ نبیوں نے مانگا ہے، تو ہم ان پہ پتہ نہیں کیوں بات کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو ہیں، کچھ کتابوں میں ان کے والد کا نام آزر لکھا ہوا ہے، اور کچھ کتابوں میں ان کے چچا جو ہیں ان کا نام آزر لکھا ہوا ہے۔ ان کے کہنے کے اوپر بہرحال انہوں نے ہجرت بھی عراق سے شام کی، کیونکہ انہوں نے وہ سارے بت جو ہیں وہ بڑی حکمت کے ساتھ توڑ دیے تھے، جو کہ جن کو کہ ان کے قبیلے والے جن کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بہت اچھی بات اور سورہ مریم کے آخر میں جو میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی مزیدار ہے، وہ ہے حضرت جبرائیل کو اللہ کا وہ حکم جس میں اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل تو ان سے محبت کر،
تو ان سے محبت کر، اور لوگ آسمان والوں کو کہے کہ وہ بھی ان سے محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، آسمان والے محبت کرتے ہیں، دنیا والے بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کے فالوورز ہیں، میں فالوورز واٹس ایپ والے اور فیس بک والے نہیں کہہ رہا، جن کی لوگوں سے محبت کرنے والوں کے فالوورز ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے چاہے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ صفاتی نام ہے، اس کا ذکر آتا ہے جس میں بڑا ہی لمبا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام ہے فرعون کو، اس کا سارا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نبی تو ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تو پھر آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دے تاکہ یہ میرے ساتھ جائے۔ یہی وہ لکنت تھی جس کے اوپر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا جو ہے یہ پڑھنے کو کہا، اور کچھ نے کہا کہ لکنت تھی، کچھ نے کہا کہ یہ زبان اور خیال کے کھولنے کی تھی۔ آج بھی جو بچے جو ہیں وہ زبان میں یعنی کہ کمیونیکیشن میں لیگ کرتے ہیں، تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے، وہ یہ وظیفے کے طور پہ یا سنا کریں اگر بہت چھوٹے بچے ہیں، اگر بڑے بچے ہیں تو وہ اس کو پڑھا بھی کریں۔ یہ ابتدائی دور میں موسیٰ کا اور خضر کا ذکر ہے، اور آخر کے اندر طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے وہ سارا فرعون کے ساتھ اور فرعون کے دربار کے ساتھ ہے۔ غور فرمائیے کہ اگر آج 16ویں پارے میں ہم 16 رمضان میں چلے گئے اور شیخ صاحب کی تعلیم جو ہے وہ تقریباً آدھی مکمل ہو گئی، تو 30 دن میں ہم قرآن فہم کس قدر انشاءاللہ تعالی ہو جائیں۔